سب سے پہلے چلتے ہیں ڈسکلیمر کی طرف۔ ہماری یہ ویڈیو ایجوکیشنل پرپس کے لیے نہ کہ فائنینشیل ایڈوائز ہے۔ السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، میں ہوں مشہود خان، آپ دیکھ رہے ہیں نیو میک ٹیکنالوجی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عرب کے مختلف بینک کے ڈیلی ریٹس شیئر کرواتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ 2 نیوز بھی شیئر کرتے ہیں۔ آج کی نیوز ہے جوازات کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ایکسچینج ریٹ کی طرف۔ پاکستان کا ریٹ تحویل راجی آفر کر رہا ہے 60.02، انجاز بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 59.89، فوری بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 59.98، کوئک پے ریٹ آفر کر رہا ہے 59.68، منی گرام ریٹ آفر کر رہا ہے 60.15۔ تو یہاں پر منی گرام سب سے زیادہ ریٹ آفر کر رہا ہے، تو منی گرام کی سروس آپ تحویل راجی بینک سے اویل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے پاس منی گرام کا مندوب بھی اویلیبل ہے۔ کسی قسم کا کوئی نیم کا پرابلم ہو یا پیمنٹ نہ ملنے کا ایشو ہو تو وہ بھی پرابلم سالو ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ انڈیا کے ریٹ کی طرف۔ انڈیا کا ریٹ تحویل راجی آفر کر رہا ہے 20.84، انجاز بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 20.86، فوری بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 20.87، کوئک پے ریٹ آفر کر رہا ہے 20.64، منی گرام ریٹ آفر کر رہا ہے 20.91۔ تو یہاں پر بھی منی گرام سب سے زیادہ ریٹ آفر کر رہا ہے، تو منی گرام کی سروس آپ تحویل راجی بینک سے اویل کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں بنگلہ دیش کی ریٹ کی طرف۔ بنگلہ دیش کا ریٹ آفر کر رہا ہے تحویل راجی بینک 29.20، انجاز بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 29.17، فوری بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 20.22، کوئک پے ریٹ آفر کر رہا ہے 20.92، منی گرام ریٹ آفر کر رہا ہے 20.24۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں نیپال کی ریٹ کی طرف۔ تحویل راجی بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 33.67، انجاز بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 33.65، فوری بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 33.73، کوئک پے ریٹ آفر کر رہا ہے 33.54، منی گرام ریٹ آفر کر رہا ہے 33.69، پربھو منی ریٹ آفر کر رہا ہے 33.78۔ تو یہاں پر پربھو منی سب سے زیادہ ریٹ آفر کر رہا ہے، تو آپ پربھو منی کی سروس تحویل راجی بینک سے اویل کر سکتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پربھو منی، منی گرام اور ٹرانسفاسٹ کے ریپریزنٹیٹیو تحویل راجی بینک میں اویلیبل ہیں۔ آپ کو ٹرانزیکشن میں کسی قسم کا پرابلم، اکاؤنٹ کریڈٹ یا بائی نیم آپ جو سینڈ کرتے ہیں اس میں نیم کی مسٹیک یا کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں رپلائی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کا معاملہ یا پرابلم جلد از جلد حل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اب نیوز کی طرف۔ جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کسی غیر ملکی کارکن نے سوال کیا ہے کہ میں خروج عہدہ پہ ہو گیا تھا اپنے ملک میں چھٹی پہ، مجھے 9 سال ہو گئے ہیں، تو میں واپس نہیں آ سکا، تو ابھی میں واپس آ سکتا ہوں۔ تو جوازات کے قانون کے مطابق جو بھی بندہ چھٹی پہ جاتا ہے، اگر وہ واپس نہیں آتا تو اس کا آٹومیٹک جوازات کے سسٹم میں 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ چھٹی جاتا ہے اور وہ واپس نہیں آتا تو 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہو جاتا ہے، تو اس بندے کو 9 سال ہو چکے تھے، تو وہ ایزیلی اپنے دوسرے کسی بھی ویزے پہ آ سکتا ہے۔ یعنی تقریباً 3 سال کے لیے جوازات کے سسٹم میں غیر ملکی کارکن بلیک لسٹ ہو جاتا ہے اگر وہ اپنی چھٹی کے دوران واپس
نہ آئے تو۔ غیر ملکی کارکن نے دوسرا سوال کیا کہ آدمی ایک غیر ملکی کارکن نے دوسرا سوال کیا کہ حروب کی وجہ سے ڈیپورٹ ہونے والا غیر ملکی کارکن کیا دوسرے ویزے پہ آ سکتا ہے؟ تو سعودی جوازات کے قانون کے مطابق کوئی بھی شخص جو حروب پہ ڈیپورٹ ہوا ہوگا کسی بھی ملک میں تو وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، اس کے اوپر تا حیات پابندی عائد کر دی جاتی ہے سعودی قانون کے مطابق۔ تو ماضی میں مختلف حوالوں سے اس خبر کا جائزہ لیا جاتا رہا ہے کہ کچھ مدت کے لیے پابندی لگائی جاتی تھی، یعنی جس قسم کا وہ کیس ہوتا تھا حروب کے حوالے سے اس کسی کے اوپر 3 سال کی پابندی ہوتی تھی، کسی کے اوپر 5 سال کی پابندی ہوتی تھی۔ لیکن ابھی نئے قانون کے مطابق جو بندہ مملکت سے ڈیپورٹ ہوتا ہے وہ تا حیات اس پہ پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اور اس کا سسٹم جوازات سسٹم جو مرکزی سسٹم ہے اس میں سیز کر دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ نئے ویزے پہ نہیں آ سکتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ نیوز اور ایکسچینج ریٹ آپ کو پسند آئے ہوں گے، تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو نئے آنے والے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پلیز اس کو سبسکرائب کریں۔ Thank you for watching my video. May Allah bless you all. Take care. Allah Hafiz.